سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کہتے ہیں اسے بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال جاننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک تاریک اور گہری رات جب وہ اپنے قصر سے نکلا تو اس کے آگے آگے اس کا فراش تھا جس کے ہاتھ میں سونے کا ایک چراغ تھا۔ جب وہ ایک مکتب کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا مکتب کے اندر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، وہ کوئی سبق یاد کر رہا ہے۔ مکتب میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ مکتب کی پوری عمارت گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سبق یاد کرتے کرتے وہ بچہ اگر بھولتا تھا تو بھاگا بھاگا قریب ہی ایک بزاز کی دکان پر آتا تھا۔ دکان میں ایک دیا جل رہا تھا اور اس دیے کی روشنی میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کھول کر اپنا بھولا ہوا سبق دیکھتا اور دوبارہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی مکتب کی اس عمارت میں جا کر سبق یاد کرنے لگتا۔ اس بچے کی اس حالت پر اسے فکر مندی اور جستجو ہوئی۔ چنانچہ اپنے فراش کو بھیجا اور اس سے کہا، جا دیکھ وہ بچہ رات کے اس وقت مکتب کی اس تاریک عمارت میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اور جب سبق یاد کرتے کرتے بھولتا ہے تو اس بزاز کی دکان پر آ کر دیے کے پاس کتاب کھول کر یاد کرتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فراش اس بچے کے پاس گیا، پوچھا کہ تو اس تاریکی میں ڈوبی عمارت میں بیٹھ کے کیوں پڑھتا ہے؟ اس پر بچہ فکر مند اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، میں ایک غریب بیوہ ماں کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں دیا نہیں جلتا، غربت ایسی گہری ہے کہ ہم اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ رات کو میں یہاں مکتب کی عمارت میں بیٹھ کر سبق یاد کرتا ہوں، اور جب بھولتا ہوں تو یہ قریب ہی بزاز کی دکان ہے، یہاں جو دیا جلتا ہے اس کی روشنی میں کتاب کھول کر بھولا ہوا سبق دہرا کے پھر اسے یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ چنانچہ فراش نے یہی بات آ کر جب اس سے کہی تو اس نے اپنے فراش سے کہا، سونے کا یہ چراغ اس بچے کو دے دو اور اس کے اہل خانہ کی اخراجات آج سے میرے ذمے ہوں گے۔ بچہ وہ چراغ لے کر خوش خوش چلا گیا۔ وہ اپنی فراش کے ساتھ بزاز کی دکان پر آیا اور بزاز کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، رات اتنی جا چکی ہے، اس وقت تیرے پاس گاہک کہاں سے آتا ہوگا، اور یہ تو اس وقت دکان کھولے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس پر بزاز کہنے لگا، صاحب، اس وقت گاہک کے لیے کون بیٹھتا ہے؟ ہم تو روز اس بچے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ایک روز وہ اپنے محل کی چھت پر بیٹھا میدان کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب و غریب بازاری آدمی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ آوارہ گرد اپنے ہاتھ میں 3 پرندے لیے کھڑا تھا۔ جب اس شخص سے اس کی آنکھیں چار ہوئیں تو اس بازاری آدمی نے اپنے ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، مگر اپنے دل میں یہ سوچنے لگا کہ اس اشارے سے اس شخص کا کیا مطلب ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جب پھر اس کوچہ گرد کی طرف دیکھا تو اس نے پھر حسب سابق ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ اس پر اس سے رہا نہ کیا اور اس نے اس شخص کو بلوایا اور پوچھا، تیرے ہاتھ میں یہ پرندے کیوں ہیں اور تیرے ان اشاروں کا کیا مطلب ہے؟ اس کوچہ گرد نے جواب دیا، میں ایک جواری ہوں اور میں نے آپ کو غائبانہ طور پر اپنا شریک کر کے پانسا پھینکا اور اس وجہ سے یہ تینوں پرندے جیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس جواری سے یہ پرندے لے لیے جائیں۔ دوسرے روز وہ جواری اپنے ہاتھوں میں 2 پرندے لیے اسی طرح اس کے سامنے آیا۔ دوسرے روز بھی وہ یہ سوچتا رہا کہ آخر اس شخص کا کیا مطلب ہے۔ تیسرے دن وہ جواری پھر 3 پرندے لے کر آیا اور انہیں اس کی خدمت میں پیش کر کے چلا گیا۔ چوتھے روز وہ جواری پھر اس کو نظر آیا، لیکن اس روز وہ خالی ہاتھ تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جواری بڑا غمگین، ملول اور پریشان حال محل کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے وہ خود سے کہنے لگا، معلوم نہیں آج اس جواری پر کیا بیتی ہے جو اس طرح غمگین اور ملول کھڑا ہے۔ چنانچہ اس نے اس کوچہ گرد جواری کو اپنے پاس بلایا، اس کا حال پوچھا۔ اس پر جواری کہنے لگا، آج میں نے بادشاہ کی شراکت پر 1000 دینار کی بازی لگائی، لیکن بدقسمتی سے پانسا میرے خلاف پڑا اور میں یہ رقم ہار گیا۔ اس پر وہ نیک دل حکمران مسکرایا اور اپنے دربان کو یہ حکم دیا کہ اس جواری کو 500 دینار دے کر رخصت کر دو، اور جواری سے کہا کہ جب تک میں خود موجود نہ ہوں اب تم میری غائبانہ شراکت میں کبھی جوا نہ کھیلا کرو۔ جوئے سے منع کرنے والا یہ عالم اسلام کا عظیم حکمران سلطان محمود غزنوی تھا، اور اسی سلطان محمود غزنوی کے خلاف انہی دنوں لاہور میں ایک بہت بڑی سازش تیار کی جا رہی تھی، جس کے تحت سلطان کو اس کی حکومت سے محروم کرنے اور اس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ تیاری راجہ جے پال کی ہاں ہو رہی تھی، جو پنجاب کا حاکم تھا اور لاہور اس کا مرکزی شہر تھا، اس لیے کہ ان دنوں راجہ جے پال کی ایک بیٹی کی سگائی طے ہو رہی تھی، اور اس سگائی میں حصہ لینے کے لیے دور و نزدیک کے سارے ہی راجہ لاہور میں جمع ہو رہے تھے۔ پنجاب کے راجہ جے پال کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کوشل دیوی، دوسری کاشی کماری۔ کاشی کماری بڑی، کوشل دیوی چھوٹی تھی۔
مگر دونوں ہی ابھی نوعمر اور نابالغ تھیں۔ بڑی بیٹی کاشی کماری کی سگائی بٹھنڈا کے راجا پریم دیو کے بیٹے راج کنور سے لاہور میں طے پا گئی۔ جب اس تقریب سے فراغت ہو گئی تب سب راجا رخصتی سے پہلے راجا جے پال اور اس کے بیٹے انند پال کے ہاں جمع ہوئے۔ اس موقع پر سب سے پہلے گفتگو کا آغاز بٹھنڈا کے راجا پرم دیو نے کیا اور جے پال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم غزنی کے نئے حکمران محمود کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے ہو اور اس کے باپ کے ہاتھوں جو تمہیں 2 بار شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کا بدلہ اور انتقام لینا چاہتے ہو۔ بٹھنڈا کے راجا پرم دیو ان الفاظ کے جواب میں جے پال نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، مسکرایا اور کہنے لگا، پریم دیو، تمہارا کہنا درست ہے۔ میں ہر صورت اپنی گزشتہ شکستوں اور ناکامیوں کا انتقام لوں گا، اور اب حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ غزنی کے نئے حکمران محمود سے انتقام لینا میرے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ ابھی جنگ کا اتنا وسیع تجربہ نہیں رکھتا، لہٰذا اسے اپنے سامنے زیر کرنا میرے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا۔ جے پال جب خاموش ہوا تب بٹھنڈا کا راجا پریم دیو پھر بول اٹھا، اگر ضرورت ہو تو میں اپنے بیٹے راج کنور کی کمانداری میں ایک لشکر بٹھنڈا سے تمہاری طرف بھیج دوں جو غزنی کے نئے حکمران محمود کے خلاف تمہاری مدد کرے۔ اس پر راجا جے پال نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں غزنی کے نئے حکمران محمود کے مقابلے میں ایسا لشکر لے کر جاؤں گا کہ ایسا بڑا لشکر اس نے کیا اس کے باپ نے بھی اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہوگا، اور اس لشکر کے ذریعے میں غزنی کے نئے حکمران محمود کو اپنے سامنے ہر صورت میں جھکنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس موقع پر وہاں جمع ہونے والے دوسرے راجاؤں نے بھی سلطان محمود غزنوی کے خلاف راجا جے پال کو اپنی مدد کی پیشکش کی، لیکن جے پال نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، میں اب اس قابل ہوں کہ غزنوی کے حکمران سے اکیلا نمٹ سکوں۔ بہرحال راجا جے پال کی بڑی بیٹی کاشی کماری کی سگائی کی اس تقریب سے فارغ ہونے کے بعد سب راجا لاہور سے رخصت ہو کر اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ راجا جے پال اور اس کا بیٹا انند پال اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر سلطان محمود غزنوی پر ضرب لگانے کے لیے بڑے زور و شور سے اپنی عسکری تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ ایک روز راجا جے پال، اس کا بیٹا انند پال، دوسرے بیٹوں دیو پال اور روپال کے علاوہ اس کے سالاروں میں سے بھیم چندر، پدم گپت اور کوی راج بیٹھے اپنی جنگی تیاریوں سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ یہ گفتگو کافی دیر تک جاری رہی، یہاں تک کہ جب یہ گفتگو ختم ہوئی اور سب راجا جے پال کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تب راجا جے پال اکیلا رہ گیا۔ تو جس کمرے میں یہ مشاورت ہو رہی تھی اس کمرے کے دروازے پر راجا جے پال کی بڑی بیٹی کاشی کماری نمودار ہوئی۔ یہی کاشی کماری تھی جس کی سگائی چند دن پہلے بٹھنڈا کے راج کمار راج کنور کے ساتھ طے پائی تھی۔ کمرے کے دروازے پر اسے دیکھتے ہی راجا جے پال بڑی محبت اور الفت سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بچی، تو دروازے پر کیوں کھڑی ہو گئی؟ اندر آ، کیا تجھے مجھ سے کوئی اہم کام ہے؟ اس پر کاشی کماری مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ جے پال نے اس کے سر اور شانوں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، کیا بات ہے بچی، تیری حالت بتاتی ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ راجا جے پال کے ان الفاظ پر کاشی کماری نے پہلے ایک گہری نظر راجا جے پال پر ڈالی، پھر کہنے لگی، پتا جی، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، پر ڈرتی بھی ہوں کہ آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ کاشی کماری یہیں تک کہنے پائی تھی کہ اسی لمحے جے پال کی بیوی اور رانی پدماوتی اسی کمرے میں داخل ہوئی۔ آگے بڑھ کر جب وہ راجا جے پال کے پہلو میں بیٹھ گئی تب راجا جے پال اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابھی میری بیٹی کاشی کماری آئی ہے اور کہہ رہی تھی کہ یہ کسی اہم موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ اس پر پدماوتی مسکرائی اور کہنے لگی، جس موضوع پر یہ گفتگو کرنا چاہتی ہے اس موضوع پر پہلے سے یہ مجھ سے بات کر کے آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ یہ معاملہ اپنے پتا جی کے سامنے پیش کرو، پھر وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ پدماوتی کے ان الفاظ پر جے پال مسکرایا اور اپنی بیٹی کاشی کماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، اب بول، کیا معاملہ ہے؟ کاشی کماری نے پہلے ایک گہری نظر اپنی ماں پر ڈالی، پھر جے پال کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پتا جی، اب جب کہ ماتا بھی یہیں آ گئی ہیں تو سارا معاملہ یہیں پیش کریں گی۔ چنانچہ جے پال نے پدماوتی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب معاملہ تم پر آن پڑا ہے، تم ہی بولو۔ اس پر پدماوتی نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگی، ان دونوں بہنوں کے درمیان کوئی خفیہ اور رازدارانہ بات ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کوشل دیوی اپنے سالار کوی راج کو پسند کرتی ہے۔ کوشل دیوی یہ بھی سمجھتی ہے کہ ہمارے پورے راج میں کوئی اس جیسا اچھا، عمدہ اور بہترین تیغزن نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کی اس تیغزنی اور اس کی جنگی امور میں مہارت کی وجہ سے کوشل دیوی اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ اب کوشل دیوی کی خواہش یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگوں کا سلسلہ شروع ہو تو کوی راج کو موقع فراہم کیا جائے
کہ وہ مسلمانوں کے خلاف انفرادی مقابلے میں حصہ لے کر نام پیدا کرے۔ اس سلسلے میں نے کوشل دیوی سے بھی بات کی کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ 2 وجوہات کی بنا پر ایسا کرنا چاہتی ہے۔ پہلی وجہ وہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس طرح کبھی راج کو اپنا آپ دکھانے کا موقع مل جائے گا اور راج کے اندر اس کی ایک اہمیت، ایک مقام بن جائے گا۔ دوسری وجہ کوشل دیوی یہ بتاتی ہے کہ کبھی راج ایسا تیغ زن ہے کہ تیغ زنی میں اسے مات نہیں دیا جا سکتا، لہذا جب بھی مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگوں کا سلسلہ شروع ہو تو وہ میدان میں اترے اور انفرادی مقابلے کے لیے للکاری۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی مسلمانوں کا کوئی سالار ہی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا جب کبھی راج اس پر غالب رہے گا۔ اس طرح کئی انفرادی مقابلوں کے بعد کبھی راج کے ہاتھوں مسلمانوں کے بہت سے سالار مارے جائیں گے۔ اس طرح ان کے اندر کمزوری اور عسکری ضعف پیدا ہو جائے گا اور آنے والے دور میں وہ ہم سے ٹکرانے کی جرت اور جسارت نہیں کریں گے۔ پدماوتی جب خاموش ہوئی تب جے پال کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، کوشل دیوی میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، وہ ابھی نابالغ ہے، وہ ابھی سے محبت کے ان چکروں میں کیوں پڑ گئی ہے؟ اگر وہ کویراج کو پسند کرتی ہے تو یہ بری بات نہیں ہے۔ کویراج ایک نایاب اور عمدہ تیغزن ہے۔ اگر کوشل دیوی نے اسے اپنی محبت کا محور اور اپنی چاہت کا مرکز بنا لیا ہے تو ہم اس کی آڑے نہیں آئیں گے۔ جب مناسب وقت آئے گا اور کوشل دیوی بالغ ہو جائے گی تو کویراج کے ساتھ اس کی سگائی کر دیں گے۔ ہم اس کی خوشی، اس کا اطمینان چاہتے ہیں، لیکن ذرا اسے میرے پاس تو لاؤ۔ اس پر پدماوتی نے کسی خاتون کا نام لے کر آواز دی تو دروازے پر راج محل کی ایک خادمہ نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی پدماوتی نے اپنی چھوٹی بیٹی کوشل دیوی کو بلانے کے لیے کہا۔ اس پر وہ خادمہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ راجا جے پال کی چھوٹی بیٹی کوشل دیوی اس کمرے میں داخل ہوئی۔ کوشل دیوی عجیب و غریب شخصیت کی مالک تھی، خوب دراز قد اور انتہا درجہ کی اعلیٰ شخصیت کی مالک تھی۔ وہ انوکھی پراسرار صحرا میں رقص کرتی کہکشاں کی پرچھائیوں میں آہنگ کے جادو اور روح کی جگمگاہٹ جیسی حسین، دودھیا چاندنی میں محبتوں کے آنگنوں میں پھولوں کی پیاس بجھاتی شبنم کسی خوبصورت، سپنوں کے شہروں کی دلکشی میں شاداب شگوفوں کی اڑان جیسی دلکش تھی۔ اس کی بڑی بڑی موٹی موٹی نیلی آنکھیں ایسے تھیں جیسے کسی کی چشم نوشین سے نکلتی خوشبو بھری کرنوں نے ذہن اور شعور کے ہر خانے کو عنبر اور مشک سے بھر دیا ہو۔ اس کی شخصیت خوابوں کی طرف گاہوں میں، خیالات کی تجسیم میں شاداب و فرحان، رقصوں جولان، امید و رجا کی متا جیسی جاذب نگاہ تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی، نگاہوں کو جھکائے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھی، اپنی اماں کے پہلو میں بیٹھنا چاہا۔ اس موقع پر راجا جے پال بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ فوراً بول اٹھا، وہاں نہیں میری بچی، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اسی طرح گردن جھکائے اور زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل دیوی اپنے باپ راجا جے پال کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ جے پال نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا، تیرے متعلق ساری تفصیل تیری ماتا نے مجھے بتا دی ہے۔ اگر تو واقعی کویراج کو پسند کرتی ہے تو تجھے پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بچی، میں جانتا ہوں تو خود بہت اچھی تیغزن، عمدہ قسم کے شہ سوار اور حرب و ضرب کے امور میں مہارت رکھتی ہے، اس لیے تو نے اپنی پسند کا مرکز بھی ایسے ہی سالار کو بنایا ہے جو تیغزنی میں لاجواب ہے۔ میں تیرے انتخاب کی داد دیتا ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تو بالغ ہو جائے گی تو میں تجھے کویراج کے ساتھ بیاہ دوں گا۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ وعدہ میں تجھے تیری ماں اور تیری بڑی بہن کاشی کماری کی موجودگی میں دے رہا ہوں، اور اس وعدے سے کوئی پھرنے والا نہیں ہے۔ جہاں تک تمہارا یہ خیال ہے کہ آنے والی مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں کویراج کو انفرادی مقابلے میں استعمال کیا جانا چاہیے، تو تیری اس تجویز کو بھی میں نے خوب پسند کیا ہے۔ کویراج یقیناً تیغزنی کے انفرادی مقابلوں میں کسی سے مات نہیں کھائے گا، اور اس طرح ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے مسلمان سالار کو اگر کویراج اپنے سامنے زیر کر کے ان کی گردن کاٹتا رہے تو یقیناً مسلمانوں کی عسکری طاقت میں ضعف اور کمزوری آ جائے گی اور وہ ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجا جے پال جب خاموش ہوا تب آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھاتے ہوئے حسین اور خوبصورت کوشل دیوی نے اطمینان بھری مسکراتی ہوئی ایک نگاہ اپنے باپ پر ڈال دی، دھیمے لہجے میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد راجا جے پال اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اب تم تینوں ماں بیٹی جاؤ، میں مسکر کی طرف جانے لگا ہوں تاکہ اپنی عسکری تیاریوں کا جائزہ لوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں ماں بیٹی نکل گئی تھیں، جبکہ تھوڑی دیر بعد راجا جے پال بھی اپنے قصر سے نکل کر اپنے مستقر کا رخ کر رہا تھا۔ راجا جے پال سے ٹکرانے یا ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی ابتدا سلطان محمود غزنوی نے نہیں کی تھی، بلکہ سلطان محمود غزنوی کے تخت نشین ہونے سے پہلے ہی پنجاب اور غزنی کی سلطنتوں میں لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
تفصیل اس کی کچھ اس طرح ہے کہ راجہ جیپال، جس کے باپ کا نام ستپال تھا، اس کے بزرگوں میں پہلا شخص تھا جس نے حکومت اور سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اس کا نام دریمان تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق منگولوں سے تھا اور مذہبی لحاظ سے وہ بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اس نے غالباً ہارون الرشید کی تخت نشینی سے پہلے اور خلافت بنو امیہ کی بربادی کے بعد یعنی دوسری صدی ہجری کے درمیانے زمانے میں پنجاب اور کشمیر کے راجہ چندرپیدیا کی اولاد میں سے کسی راجہ سے پنجاب کا علاقہ چھین کر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور چندرپیدیا کی اولاد صرف کشمیر پر ہی قابض رہ گئی تھی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جیپال بڑا اول العزم اور چالاک شخص تھا۔ اس کی دوربینی اور مال اندیشی کا ثبوت اس کے اس کارنامے سے ملتا ہے کہ اس نے ایک سردار حمید خان لودھی کو ملتان پر قابض ہونے اور وہاں سے قریشی خاندان کی حکومت کا خاتمہ کرنے میں مدد فراہم کی، اور اس طرح اس نے محمود غزنوی کے باپ سبکتگین کے لیے کارآمدہ کی مسلم کش طاقت کی ہمت افزائی کر کے خود سبکتگین کی رعایا میں سے مضبوط سرحدی قبائل کو حریف بنا کر کھڑا کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جیپال غزنی کی نوزائیدہ سلطنت کو کچل ڈالنے اور اپنی اولو العزمی کے سبب مملکت غزنی پر جو سلطنت سامانیہ اسلامیہ کا حصہ تھی خود قابض ہونے کا خواہاں تھا۔ جہاں تک سلطنت سامانیہ کا تعلق ہے تو سامان بلخ کا ایک شریف زادہ تھا۔ اس کا تعلق پہلے زرتشتی یعنی آتش پرستوں سے تھا۔ یہ سامان خراسان کے حاکم اسد بن عبداللہ کے ہاں پہنچا اور وہاں قیام کے دوران زرتشتی مذہب کو خیر آباد کہہ کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا لڑکا جس کا نام اسد تھا وہ بھی خراسان کی ملازمت میں شامل ہو گیا۔ اس سامان کے بیٹے اسد بن سامان کے 4 لڑکے تھے، ایک کا نام نوح، دوسرے کا نام احمد، تیسرے کا نام یحییٰ اور چوتھے کا نام الیاس تھا۔ ان چاروں کو عباسی خلیفہ مامون الرشید بہت پسند کرتا تھا۔ چنانچہ 204 ہجری یعنی 819 عیسوی میں خلیفہ مامون الرشید نے چاروں بھائیوں کو کہیں نہ کہیں حاکم بنا دیا۔ نوح کو سمرقند کا حاکم بنایا، احمد کو فرغانہ کا، یحییٰ کو چاچ کا اور الیاس کو ہرات کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ ان چاروں بھائیوں میں سے عقل و تدبر اور فہم و فراست میں احمد سب کا سردار تھا۔ اس نے جلد ہی نوح سے سمرقند چھین لیا اور کاشغر کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ احمد کے 2 بیٹے نصر اور اسماعیل تھے، چنانچہ اسماعیل نے 290 ہجری یعنی 903 عیسوی میں صفاریوں سے خراسان چھین لیا، طبرستان کے علوی امیر محمد بن زید کو شکست دی اور تمام ممالک پر قبضہ کر لیا، جو ایک طرف صحرائے عظیم اور خلیج فارس کے درمیان واقع تھے، دوسری طرف ہندوستان اور بغداد کے درمیان واقع تھے۔ اسماعیل کا زیادہ تر اقتدار ماورا نہر میں تھا۔ اس کے عہد میں بخارا اور سمرقند نے وہ ترقی کی کہ ایک دنیا تہذیب اور تمدن اور علوم و فنون کا درس لینے کے لیے یہاں آیا کرتی تھی۔ اسماعیل کے بعد خراسان اور سیستان میں کچھ ایسے انقلابات آئے کہ سامانیوں کی طاقت گھٹنے لگی۔ ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ویلیمیوں کا عروج تھا۔ اسماعیل کی وفات کے بعد صرف 50 برس کے عرصے میں سامانیوں کی سلطنت گھٹتے گھٹتے صرف خراسان اور ماورا نہر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے دربار میں ترک غلاموں کی خاصی تعداد رہا کرتی تھی، جو رفتہ رفتہ حکومت کے مالک بن گئے۔ انہی میں سے ایک کا نام الپتگین تھا، جس نے 384 ہجری یعنی 994 عیسوی میں غزنوی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور تمام علاقے پر قبضہ کر لیا، جو دریائے جیہوں کے جنوب میں واقع تھا اور جس پر سامانی قابض تھے۔ چنانچہ یہی الپتگین، جو پہلے غزنی کا صوبیدار تھا، موقع پا کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی جدا خود مختار سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 365 ہجری میں یہی الپتگین فوت ہوا تو اس کا بیٹا ابو اسحاق غزنی کا فرمانروا ہوا۔ وہ بھی چند مہینے کے بعد فوت ہوا تو ترک امراء نے اپنے ایک سردار بلقا تگین کو اپنا حاکم مقرر کر لیا۔ چند روز کے بعد وہ بھی فوت ہوا تو 367 ہجری میں غزنی کے امراء نے غزنی کے لشکریوں کے سپہ سالار سبکتگین کو اپنا حاکم بنا لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبکتگین نے بست اور خزدار کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ علاقے مسلمان حاکموں کے قبضے میں تھے اور ہندوستان کے راجہ جیپال کی حدود مملکت میں اس کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ بعض مورخین نے جیپال کی سلطنت کی مغربی سرحدوں کو دریائے سندھ کے مغربی کنارے سے بھی آگے جلال آباد اور لمغان تک بڑھا دیا ہے، مگر یہ سراسر غلط اور حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ دھوکہ محض اس لیے لگا ہے کہ جیپال کے دوسرے حملے کو سبکتگین کا جوابی حملہ تصور کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ جیپال دوسری مرتبہ بھی لشکر لے کر سبکتگین کے ملک میں دور تک داخل ہو گیا تھا اور لڑائی لمغان کے قریب یعنی سلطنت غزنی کے وسطی علاقے میں ہوئی تھی۔ اس میدان کو غلطی سے پنجاب اور غزنی کی حد فاضل سمجھ لیا گیا۔ کابل کی ریاست کو، جس کے حاکموں کا لقب رمبیل تھا، مسلمان پہلے ہی فتح کر چکے تھے۔ رمبیل کی حکومت دریائے سندھ کے مغربی کنارے تک وسیع تھی۔ یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں تھا کہ کابل اور غزنی کا علاقہ سامانی سلطنت میں شامل ہو اور سامانی سلطنت جلال آباد تک کا علاقہ پنجاب کے راجہ کو فتح کر لینے دے۔
یہ بات بھی کسی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ دریا سندھ یا زیادہ سے زیادہ درہ خیبر یا اس کے پہاڑی سلسلوں کی قدرتی حدود کو چھوڑ کر پنجاب کی ریاست اور اسلامی سلطنت کی غیر قدرتی حد لمغان کے میدان میں قائم ہوتی ہو۔ درہ خیبر اور کابل کے لوگ سب مسلمان ہو چکے تھے، حالانکہ جیپال کی رعایا میں کسی مسلمان گروہ یا آبادی کا نام و نشان نہ تھا، لہٰذا کسی طرح فرض نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ سرحدی علاقے جیپال کے پاس تھے۔ غرض اس بے دلیل اور بے دروغ کے حق میں کہ جیپال کی مغربی حد مغربی دروں کے اندر تک پھیلی ہوئی تھی، یہ اس کے لیے کوئی پکی پختہ دلیل نہیں ہے۔ بہرحال امیر سبکتگین نے غزنی کے فرمانروا بننے کے بعد سب سے پہلے بست اور خزار کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ سلطنت بخارا کے جھگڑوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے لیے کبھی یہ موقع نہ آیا کہ وہ پنجاب کو فتح کرنے کا ارادہ کرتا۔ مورخین سبکتگین کی ان مصروفیات سے متعلق لکھتے ہیں کہ 250 ہجری میں ابو الفوارس عبد الملک بن نو سامانی شہنشاہ بخارا چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہوا۔ دارالسلطنت بخارا میں جو اس وقت امیر موجود تھے، انہوں نے ان بڑے بڑے سرداروں کے پاس جو مختلف صوبوں کی حکومت پر مامور تھے اور مختلف علاقوں کے حاکم تھے، ان کی طرف خطوط بھیجے اور یہ رائے طلب کی کہ سامانی خاندان سے کسی شہزادے کو مرنے والے کے تخت و تاج کا مالک بنایا جائے۔ اسی مضمون کا ایک خط غزنی کے حاکم الپتگین کے نام بھی آیا۔ اس وقت سبکتگین الپتگین کا سپہ سالار تھا۔ الپتگین نے اپنی رائے لکھ کر بخارا کی جانب روانہ کر دی۔ الپتگین کا خط پہنچنے سے پہلے وہاں ابو صالح منصور بن نوح سامانی تخت نشین ہو چکا تھا۔ الپتگین کا خط اس کے ہاتھ میں پہنچا جس میں ابو صالح منصور کے خلاف رائے ظاہر کی گئی تھی۔ اب الپتگین کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے اپنی حفاظت اسی میں دیکھی کہ غزنی اور کابل کے علاقوں پر قابض رہ کر خود مختاری کا اعلان کر دے۔ چنانچہ ابو صالح منصور الپتگین کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور ملک کا یہ صوبہ سلطنت سامانی سے جدا ہو گیا۔ ابو صالح منصور کے بعد اس کا بیٹا ابو القاسم نوح بن منصور تخت نشین ہوا۔ چند روز کے بعد اسی سال الپتگین بھی فوت ہو گیا۔ 2 سال تک غزنی کا انتظام ابو اسحاق اور بلقاتگین کے جلد از جلد فوت ہونے کے سبب کمزور رہا۔ اسی زمانے میں نوح بن منصور سامانی غزنی کو ضرور فتح کر لیتا، لیکن سلطنت بخارا کے 2 امیر یعنی نیشاپور اور ہرات کے عامل باغی ہو گئے۔ ان کے نام علی اور فائق تھے۔ ان بغاوتوں کی وجہ سے بخارا کا حکمران غزنی پر چڑھائی نہ کر سکا اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو سکا۔ سبکتگین کو اس بات کا سخت اندیشہ تھا کہ بخارا کا سلطان غزنی پر ضرور چڑھائی کرے گا۔ اس اندیشے اور خطرے کے پیش نظر وہ کسی بڑی سلطنت سے لڑائی چھڑنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ نیشاپور کے عامل ابو علی نے ہرات کے عامل فائق کو شکست دے کر بھگا دیا اور تمام خراسان پر قبضہ کر کے اپنی ایک جداگانہ سلطنت قائم کر لی۔ فائق ابو علی سے شکست پا کر ویلمیوں کے پاس بغداد پہنچا۔ فخر الدولہ ویلمی نے اپنا لشکر اس کے ساتھ بخارا پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ادھر دوسری طرف حاکم ترکستان غرا خان نے بخارا پر چڑھائی کر دی۔ اس طرح نوح بن منصور 3 زبردست دشمنوں میں گھر گیا۔ اس نے اس پریشانی اور مجبوری کی عالم میں سبکتگین کو خط لکھ کر کہ میری مدد کو پہنچو۔ سبکتگین نے اس بلاوے کو تائید غیبی سمجھا اور اپنے مرکزی شہر غزنی سے ایک لشکر لے کر وہ بخارا کی طرف کوچ کر گیا۔ اسی دوران ترکستان کا بادشاہ بغرا خان یا غرا خان بیمار ہو کر مر گیا اور اس کا لشکر واپس اپنے علاقوں کی طرف چلا گیا۔ اب 2 دشمن باقی رہ گئے تھے جو آپس میں نوح بن منصور کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ چنانچہ ہرات سے متصل نوح بن منصور اور سبکتگین نے مل کر اپنے ان دونوں متحدہ دشمنوں یعنی ابو علی اور فائق اور فخر الدولہ کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دی۔ اس جنگ میں سبکتگین کی ہمراہ اس کا بیٹا محمود بھی شامل تھا۔ ابو علی اس لڑائی میں مارا گیا اور فائق ترکستان کے نئے بادشاہ ایلک خان کے پاس چلا گیا۔ نوح بن منصور نے اس عظیم اور شاندار فتح کے بعد سبکتگین کو ناصر الدین اور اس کے بیٹے محمود غزنوی کو سیف الدولہ کا خطاب دیا اور غزنی کی مسند حکومت کے علاوہ خراسان کا تمام علاقہ بھی ناصر الدین سبکتگین کے سپرد کر دیا۔ فائق نے ترکستان پہنچ کر بغرا خان کے جانشین ایلک خان کو بخارا پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ ایلک خان حملہ آور ہوا۔ اس کی حملہ آور ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر بخارا کے مسلمان حکمران نوح بن منصور نے سبکتگین کو اپنی مدد کے لیے طلب کر لیا۔ چنانچہ ایک بار پھر سبکتگین اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا اور سبکتگین کے پہنچنے پر دونوں حکمرانوں میں صلح ہو گئی۔